السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے لیے کچھ شروط ہیں۔ نماز کی صحت انہی شرطوں کے پائے جانے پر منحصر ہے، چنانچہ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس میں پہلی شرط اسلام ہے، چنانچہ کسی کافر کی نماز درست نہیں، کیونکہ کافر کے جملہ اعمال باطل و مردود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ سورہ توبہ۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوسری شرط عقل ہے۔ اس کی ضد جنون ہے، چنانچہ عقل سے محروم دیوانہ شخص اس کی نماز درست نہیں، کیونکہ وہ فقدان عقل کی وجہ سے شرعی احکامات کا مکلف نہیں، یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ، عن الصبی حتی یحتلم، عن المجنون حتی یعقل۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے سے حتیٰ کہ جاگ جائے، بچے سے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ عقل مند ہو جائے۔ تیسری شرط تمیز ہے۔ اس کی ضد صغر سنی، چھوٹا پن ہے، اور اس کی حد 7 سال ہے، چنانچہ جب بچہ 7 سال کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ یہ بھی ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ چوتھی شرط چھوٹی بڑی ناپاکی سے پاک ہونا ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے کہ نمازی چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک ہو، چنانچہ چھوٹی ناپاکی کی صورت میں وضو اور بڑی ناپاکی کی صورت میں غسل اور پانی کی عدم موجودگی یا اس سے عاجزی کی صورت میں تیمم لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا الی آخرہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ پانچویں شرط بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ گندگی سے پاک ہو۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نمازی کا کپڑا، نمازی کا بدن اور جگہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ چھٹی شرط،
وقت کا داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتہا، بخاری مسلم، کہ کون سا عمل سب سے اچھا ہے، کون سا عمل سب سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا۔ ساتویں شرط نیت ہے۔ نیت نماز کی اہم شرط ہے۔ نیت کے بغیر نماز یا کوئی بھی عبادت صحیح نہیں، بلکہ بغیر نیت کے ادا کی گئی عبادت باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ نیت دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں، اس لیے نیت دل سے کی جائے گی، زبان سے پڑھی نہیں جائے گی۔ آٹھویں شرط کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط کعبہ کی جانب رخ کرنا ہے، چنانچہ اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے طاقت کے باوجود غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھی تو اس کی نماز درست نہیں، اور اس پر ان نمازوں کا اعادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ اور نویں شرط جو ہے وہ شرمگاہ کا چھپانا ہے۔ شرمگاہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا چھپانا ضروری ہے اور ظاہر کرنا کبھی اور قابل شرم ہے۔ نماز میں مرد کی شرمگاہ نماز ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے جس نے اپنی ران کھولی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غطی فخذک فإنها من العورہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اپنی ران ڈھانپ لو کیونکہ یہ ستر چھپانے کی چیز ہے۔ اور عورت کی شرمگاہ نماز میں سوائے چہرہ کے عورت کا پورا جسم پردہ ہے، اور غیر نماز میں چہرہ اور ہتھیلی سمیت عورت کا پورا جسم پردہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا المرأة عورہ فإذا خرجت استشرف الشیطان، کہ عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے۔ تو یہ نماز کی شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی یا پوری شرطیں یا بعض شرطیں رہ جائیں تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔